الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما تحب وترضى بأن تصلي عليه صلاۃ و سلام علیک پہچانوں گا۔ تو میدان محشر میں بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی پہچان چاہتے ہو تو درود کا ورد کثرت سے کرو، اور ایسا نہیں ہے کہ درود کی کثرت صرف میدان محشر میں ہی کام آئے گی، جام کوثر پیتے وقت، ایسا نہیں ہے۔ وہاں کام آئے گی، یہ علامت ہے۔ یہ بات اس لیے بیان کی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ وہاں کوئی کسی کو نہیں پہچانے گا، اور آدم علیہ السلام سے لے کر کے اب تک اور قیامت تک جتنے لوگ پیدا ہوئے یا ہوں گے، ان سب کو ملا کر کے ساری کی ساری جماعت جو اب تک پیدا ہوئی وہ ایک ہی میدان میں جمع ہوگی، مگر ان تمام لوگوں میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان کو پہچانیں گے جو درود کثرت سے پڑھتے ہوں گے۔ تو جب اتنی بڑی جماعت میں پہچان ہو جائے گی تو یہ قیامت میں، مگر کوئی درود کثرت سے پڑھے تو بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں آج بھی اس کی پہچان ہوتی ہے۔ تو اگر رسول پاک کی بارگاہ میں اپنا نام پہنچانا چاہتے ہو، اپنے والد کا نام پہنچانا چاہتے ہو، اور اپنی پہچان کرانا چاہتے ہو کہ رسول پاک روز تمہیں دیکھے، تمہاری طرف نظر کرے اور تمہارا نام وہاں پہنچے، اور نام کے ساتھ ساتھ تمہارا درود پہنچے، اور ساتھ ہی ساتھ تمہاری دعائیں پہنچے، اور اس پہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آمین کی مہر لگا دے، تو اس کا بہترین ذریعہ ہے درود کی کثرت۔ اس لیے گزارش نہیں کروں گا، بلکہ یہ کہوں گا تاکید کے ساتھ کہ آپ بستر پر نہ جائے جب تک کہ درود کی کثرت نہ کر لے، ایک تعداد مقرر کر کے کہ کم سے کم 500 مرتبہ یا 1000 مرتبہ یا 313 مرتبہ درود کا ورد کروں گا، تبھی میں بستر پر جا کر سوؤں گا۔ اب یہ ارادہ آپ نے کرنا ہے اگر آپ اپنی پہچان چاہتے ہو تو۔ بلند آواز سے درود پاک پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ پہلے تو آپ لوگوں کو مبارکباد کہ آپ لوگوں نے یہ اہتمام کیا، اور الحمدللہ یقیناً آپ کرتے بھی رہتے ہیں بزرگوں کے ایام اس طرح سے منانے کا۔ اللہ اس کی برکت عطا فرمائے، اور بالخصوص آج سلطان سید مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی علیہ الرحمہ کا فیضان اور روحانی نظر عطا فرمائے۔ قرآن مقدس کی جس آیت مبارکہ کو تلاوت کیا ہے اس پر سیر حاصل گفتگو کرنا تو مشکل ہے، مگر صرف اس کا ترجمہ بتا کر کے ہم آگے بڑھتے ہیں تاکہ اس کی وجہ بھی سمجھ میں آ جائے۔ رب کریم قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو
اور سچوں کی صحبت اختیار کرو، نیک لوگوں کی، اولیاء کرام کی۔ سچے تو اولیاء کرام ہی ہوتے ہیں، بلکہ جو سچا ہوتا ہے وہ ولی ہو جاتا ہے۔ تو سچوں کی صحبت اختیار کرو۔ کمال کی بات جو ہے اس آیت مبارکہ میں سننے کی ہے، جس پر صرف اشارہ کر کے ہم لوگ آگے بڑھیں گے، تاکہ ہمیں یہ اندازہ ہو جائے کہ ہم جس مسلک پر عمل پیرا ہے اور جس مسلک اہل سنت پر ہم کاربند ہے، جس عقیدہ اہل سنت پر ہم جمے ہوئے ہیں، وہ عقیدہ ہم کو قرآن سے ملتا ہے۔ تو قرآن کیا کہتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے اے ایمان والو، ان لوگوں سے جو ایمان لے آئے ہیں۔ تو یقیناً یہاں سب مومن بیٹھے ہیں، جس نے بھی کلمہ پڑھا ہے وہ مومن ہے، جس نے بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مانا وہ مومن ہوا ہے نا؟ یہ بات صحیح۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جس نے کلمہ پڑھا وہ داخل جنت ہوگا، جس نے کلمہ پڑھا وہ داخل جنت ہوگا۔ یہ بات بھی بالکل حق ہے اور سچ ہے۔ اس کے بعد اللہ فرماتا ہے اب ایمان لا چکے ہو تو میں تم سے مخاطب ہوں کہ اے ایمان والو، ایک دولت ہمارے پاس آئی ایمان کی، اب تم سے میں مخاطب ہوں کہ اے ایمان والو، اب اس دولت کے بعد ایک اور دولت کی ضرورت ہے۔ پہلی دولت کا نام ہے عقیدہ۔ بولیے کیا؟ عقیدہ۔ اس کا تعلق ایمان کا عقیدے سے ہے۔ پہلی دولت کا نام ہے عقیدہ۔ یہ سب سے بڑا سرمایہ ہے مومن کے لیے۔ انسان سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہو جائے گا، مگر ایمان قربان کرنے کو تیار نہیں ہوتا۔ ایمان کی خاطر سب کچھ قربان کرنے کو ایک مومن تیار رہتا ہے۔ اس کی یہ تمنا ہے، اس کی یہ خواہش ہے، اس کی یہ آرزو ہے کہ دم نزا تک میں ایمان پر رہوں، اور نزا میں جب میرا خاتمہ ہو وہ بھی ایمان پر ہو، اور جب میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے قبر میں ملاقات کروں تب بھی میں مومن رہوں۔ یہ ہے اس کا سفر، اس عقیدے کی حفاظت کا۔ اب اس کے بعد اللہ فرماتا ہے ایک دولت تمہارے پاس آ گئی، اب اس کے بعد دوسری دولت جمع کرو۔ ایک دوسرا سرمایہ ہے، اور یہ کس کے لیے ہے؟ ہر مومن کے لیے۔ بولیے کس کے لیے؟ ہر مومن کے لیے۔ ہم لوگوں نے کیا سمجھا ہے؟ تقویٰ اولیاء کرام کے لیے ہے۔ بھائی تقویٰ تو وہ کر سکتے، ہم کہاں سے؟ تو تقوی کا ایک معنی اور بھی ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں تقوی کا معنی یہ ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو۔ بولو کیا؟ اللہ سے ڈرو۔ تو ڈر اللہ کا ہر مومن کے دل میں ہونا چاہیے، اور جب ڈر دل میں ہوگا، اللہ کا خوف ہوگا، تو ہر عمل کرنے سے پہلے وہ یہ خیال کرے گا کہ یہ عمل کیسا ہے۔ ایسا تو نہیں کہ اس عمل سے اللہ ناراض ہوگا، تو وہ ڈر جائے گا اور رک جائے گا۔ اور اگر اس کو لگتا ہے کہ یہ عمل کرنا بالکل ایسا ہے کہ اللہ اس سے راضی ہوگا، تو وہ اس عمل کو ترک نہیں کرے گا، پھر اس عمل کو وہ ترک نہیں کرے گا۔ یہ کب ہوگا؟ جب اس عمل کی اس کو پہچان ہوگی، اور پھر وہ اس عمل کو سمجھنے کے لیے ڈر دل میں پیدا کرے کہ اگر میں نے کر لیا تو اللہ ناراض ہوگا اگر عمل برا ہے، اور میں نے کر لیا اور اگر عمل اچھا ہے تو اللہ راضی بھی ہوگا۔ تو ڈر ہوگا تو برے عمل کو چھوڑ دے گا، اور عمل اچھا ہو، ڈر ہوگا تو ترک نہیں کرے گا، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ نیکی میرے ہاتھ سے نکل جائے اور ممکن ہے کہ اسی عمل میں اللہ کی رضا ہو۔ ایک مومن کی ذمہ داری ہے، ایک دولت جمع کر لی،
اب دوسری دولت جمع کر لیں، کون سی؟ تقوی کی، بولو تقوی کی۔ یہ کس کے لیے آرڈر ہے؟ ہر مومن کے لیے۔ کس کا آرڈر ہے؟ ہمارے رب کا۔ کس کے رب کا؟ کس کے لیے؟ ہمارے لیے۔ کس چیز کا آرڈر ہے؟ تقوی کا۔ اگر مومن ہو تو اس دوسرے آرڈر کو بھی اپنا لو۔ اپنائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ اس آمین کی برکت عطا کرے۔ اب اس کے بعد یہ دو چیزیں آ گئی، تو دنیا میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں، کیسے؟ جن کے پاس ایمان کی دولت بھی ہے اور تقوی کی دولت بھی ہے، جو اللہ سے ڈرتے بھی ہے، مگر یاد رکھو اس دولت کو صرف کمانا نہیں ہے، اس دولت کو سنبھالنا بھی ہے۔ اس دولت کو سنبھالنا بھی ہے۔ آپ نے دنیا میں بہت سارے ایسے لوگ دیکھے ہوں گے جنہوں نے بہت دولت کمائی، سنبھال نہیں پائے، امیر تھے غریب ہو گئے، فقیر ہو گئے، پیسے کو محتاج ہو گئے۔ دیکھے ایسے لوگ؟ ہوتا ہے نا؟ تو آپ کہتے ہیں یہ دولت سنبھال نہیں پایا۔ اور کچھ ایسے ہوتے جو امیر نہیں ہوتے، غریب ہوتے ہیں، مگر چونکہ دولت سنبھالتے ہیں تو دھیرے دھیرے امیر ہو جاتے ہیں، دھیرے دھیرے امیر ہو جاتے ہیں دولت سنبھالنے کی وجہ سے۔ اب دو دولت بہت سارے لوگوں کے پاس ہوتی ہے، مگر پتہ ہے دنیا سے جاتے جاتے بہت سارے لوگ اس دولت کو کھو دیتے ہیں، اور بہت سارے لوگ ان دونوں دولت کو اپنے ساتھ لے جاتے ہیں۔ جو لے جاتے ہیں وہ کامیاب ہو جاتے ہیں، اور جو ان دولتوں کو کھو دیتے ہیں، گوا دیتے ہیں، برباد کر دیتے ہیں، وہ برباد ہو جاتے ہیں۔ مختصر سی تمہید میں نے آپ کے سامنے اس کی پیش کر دی۔ اب آپ کی مرضی ہے، آپ ڈیسائیڈ کریں، آپ فیصلہ کریں کہ اس دولت کو سنبھالنا ہے یا گمانا ہے۔ بولیے، سنبھالنا ہے تو پھر قرآن اور ایک آرڈر دیتا ہے، سنبھالنا چاہتے ہو تو آپ کے بس میں نہیں ہے، کیونکہ ہر نیک راستے پر چلنے والا جو شخص ہے، جو نیک راستے پر چلتا ہے، ہر صراط مستقیم پر، سیدھے راستے پر شیطان بیٹھا ہوا ہے، اور اس نے رب کی قسم کھائی ہے، فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے، قرآن میں ذکر کیا، کیا ذکر کیا؟ کہ شیطان ابلیس نے میری قسم کھائی، کیا؟ رب کی قسم کھائی کہ میں فَبِعِزَّتِكَ، میں تیری قسم کھاتا ہوں۔ شیطان نے قسم کھائی، چیلنج ہے، چیلنج شیطان کا خدا کو، کیا؟ کہ میں تیرے بندوں کو ضرور گمراہ کروں گا۔ یہ گمراہی ہے۔ یہ دو دولت اگر اس نے برباد کر دی تو اس کے بعد اس کو اور کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، انسان برباد ہو گیا۔ اب آپ دیکھیے، ایک کا تعلق عقیدے سے ہے، ایک کا تعلق عمل سے ہے، عقیدہ اور عمل، ٹھیک ہے؟ اب اس پر اس نے اگر عقیدے پر محنت کر لی تو تقویٰ تو ایسے ہی گیا۔ ایک برتن میں چھید ہو گیا تو پانی رہا؟ بولو نہیں، تو تقویٰ گیا ایمان کے ساتھ۔ تو اس پر وہ زور دیتا ہے، محنت کرتا ہے کہ کسی طرح اس کو گمراہ کر دے۔ میں نے کہا نا، انسان مومن کامیاب تب ہے جب ان دونوں دولتوں کو وہ اپنے ساتھ قبر میں لے جائے، وہ کامیاب، دنیا سے لے جائے، اور اگر نہیں لے جا سکا تو وہ برباد ہے۔ بس شیطان کا چیلنج ہے خدا کو کہ میں جس طرح گمراہ ہوا ہوں، اسی طرح میں تیرے بندوں کو بھی گمراہ کروں گا۔ ایک جنگ ہے، ایک مشن ہے، ایک جنگ اور ایک مشن ہے، جس میں کامیاب وہ ہوگا یا ہم، یہ فیصلہ قبر میں جانے کے بعد ہوگا۔ تو بس اسی لیے شیطان اپنا زور لگاتا ہے۔ تو چیلنج کیا کہ میں تیرے بندوں کو ضرور گمراہ کروں گا، اور وہ کر رہا ہے۔ اس لیے میں نے کہا کہ کئی لوگ ایسے ہیں جن کے پاس ایمان بھی تھا، تقویٰ بھی تھا، مگر قبر میں پہنچتے پہنچتے یہ دونوں چیزیں برباد ہو جاتی ہیں، پتہ نہیں چلتا، اس کی علامتیں ہوتی ہیں۔
مگر الا عبادک منہم المخلصین، مگر وہی کہتا ہے اور اس کو پتا ہے۔ اب میری بات دھیان سے سننا، جو چیلنج کر رہا ہے وہی قبول بھی کر رہا ہے کہ میں تیرے بندوں کو ضرور گمراہ کروں گا، مگر تیرے ان بندوں کو میں گمراہ نہیں کر سکتا جو تیرے مخلص بندے ہیں۔ ایک ہوتا ہے چیلنج کرنے والا، ہے نا، مگر وہ چیلنج کرنے والا کبھی اپنی کمزوری ظاہر نہیں کرتا، مگر شیطان نے یہاں اپنی بے بسی ظاہر کر دی۔ اور کیا بے بسی ظاہر کر دی؟ میں سب کو گمراہ کروں گا، تیرے تمام بندوں کو، مگر تیرے ان بندوں کو جو مخلص ہوتے ہیں، تیرے نیک بندوں کو، تیرے اولیاء کو، تیرے خاص بندوں کو میں گمراہ نہیں کر سکتا، میرا زور وہاں نہیں چلے گا۔ وہ تیرے خاص بندے جو اس نے کہا نا، جن کو میں گمراہ نہیں کر سکتا، وہ سلطان سید مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی ہے۔ اور پھر یہ فہرست اوپر لو یا نیچے لو، جتنے اولیاء کرام آئے وہ تمام اولیاء کرام اس فہرست میں شامل ہیں۔ اب تیسرا آرڈر، چاہتے ہو ایمان اور تقوی بچانا تو آؤ تیسرا آرڈر فالو کرو، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور بولو سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو اب جن کو وہ گمراہ نہیں کر سکتا وہ اولیاء ہے، اور ان کی صحبت میں جو آتا ہے پھر وہ بھی اپنے ایمان اور تقوی کی حفاظت کر لے جاتا ہے۔ یہ ہے قرآن کی آیت کا ترجمہ۔ تو ہم جن کا تذکرہ کرنے کے لیے جمع ہے، اب اتنا وقت نہیں کہ اس پر اور آگے گفتگو کی جائے، ورنہ یہ ایک بہترین موضوع ہے جس پر گفتگو کرنے کی، سمجھنے کی ہم کو سخت ضرورت ہے۔ بہرحال اس میں بہت ساری عنوانات ہیں۔ سر دست ہم سلطان سید مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی علیہ الرحمہ کا عرس منا رہے ہیں۔ یہ وہ شخصیت ہے کہ اللہ کرے ان کا رنگ ہم پر چڑھ جائے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ اولیاء کرام یہ وہ ہوتے ہیں جن پر خدا کا رنگ چڑھتا ہے۔ بولو کس کا رنگ چڑھتا ہے؟ خدا کا رنگ چڑھتا ہے۔ اور اللہ کرے کہ ہم ان سے دوستی کر لیں، ہم ان سے دوستی کر لیں۔ کیا کر لیں؟ دوستی کر لیں، تو پھر ہم پر بھی ان کا رنگ چڑھے گا۔ مگر مسئلہ یہ ہے کہ ہماری عقیدت ان سے ہے، ہماری نسبت ان سے ہے، ہماری دوستی ان سے نہیں ہے، ہمیں صحبت ان کی نہیں ہے، ہمیں قربت ان کے میسر نہیں ہے۔ یہ تیسرا آرڈر جو ہے نا، ہاں ہم نے اس کو مانا تو صحیح کہ ہاں ان کی صحبت اختیار کرنی چاہیے، تو کیا کسی آستانے پہ آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ بیٹھنے سے صحبت کی برکتیں مل جائے گی آپ کو؟ بس اتنا ہی کافی ہے؟ تو نہیں، اتنا کافی نہیں ہے۔ ان کی صحبت کی برکتیں کیسے ملے گی، یہ بھی ایک الگ عنوان ہے، اس کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ مگر سر دست میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں بات سمجھنے کے لیے۔ آپ نے زمانے میں بالی ووڈ کے ایکٹر دیکھے ہوں گے، ہیروز دیکھے ہوں گے، دیکھے ہیں؟ بولو نا، اب کوئی ایسا تو ہے نہیں جس نے دیکھا نہیں، یہ سب نے دیکھے۔ ان کے فالوور، ان کے ماننے والے بھی دیکھے ہوں گے، ان کے دیوانے بھی دیکھے ہوں گے، ہے نا؟ ایسے دیوانے ہوتے ہیں کہ وہ ان کی ہر ادا کو اپناتے ہیں، ان کا ہیئر سٹائل اپناتے ہیں، ان کا چہرہ اس طرح بنا لیتے ہیں، ان کا لباس پہن لیتے ہیں، ان کی آواز، ان کے انداز اپناتے ہیں۔ مجھے بتاؤ ایسا کرنے والوں کو فائدہ کیا ہوا آج تک؟ بولو، وہ ان کی نقل تو کر رہے، فائدہ کچھ نہیں ہوا۔ ایک بادشاہ کے ساتھ ایک وزیر رہتا ہے، وہ اس کے قریب رہتا ہے بادشاہ کے ساتھ۔ بادشاہ فرمان جاری کرتا ہے، آرڈرز دیتا ہے، حکم جاری کرتا ہے، وزیر زندگی گزارتا ہے بادشاہ کے ساتھ۔ مگر سوچئے پوری زندگی گزارنے کے باوجود وہ کبھی بادشاہ نہیں بن پاتا۔ جیسے ہیرو کو فالو کرنے والا ہیرو، بولو نا، نہیں بنتا، تو بادشاہ کا وزیر بھی کبھی بادشاہ
اتنے بڑے بڑے کی صحبت میں رہ کر کے کسی کو کچھ نہیں ملتا. آؤ ان اللہ والوں سے پوچھو، جب یہ اللہ کا قرب حاصل کر لیتے ہیں تو اللہ ان کو، خدا ان کو رب تو نہیں بناتا مگر اختیارات اپنے دے دیتا ہے. کیونکہ خدا کے ساتھ رہنے کے بعد کوئی خدا تو نہیں بنے گا، کیونکہ خدا بنتا نہیں، وہ پہلے سے موجود ہے، خدا بنائے نہیں جاتے. مگر یہ اولیاء کرام جب اللہ کا قرب پا لیتے ہیں، معیت حاصل کر لیتے ہیں، تو ان پر خدا کا رنگ ایسا چڑھ جاتا ہے کہ ان کا کہنا خدا کا کہنا ہو جاتا ہے، ان کا کہنا خدا کا کہنا ہو جاتا ہے. اس پر آؤ ایک واقعہ بیان کر دوں، کیونکہ پوری سوانح حیات سنانا تو بہت مشکل ہے. ایک مرتبہ سلطان سید مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی، مگر یہ بھی سنو، یہ واقعہ صرف اس لیے نہیں سنا رہا ہوں کہ آپ کی کرامت سنا رہا ہوں، میں نے آپ کو بتایا رنگ کس کا چڑھانا ہے، تو اس کا انداز اپنانے سے کوئی فائدہ نہیں ہے. اگر انداز اپنانا ہے تو مصطفیٰ کا اپناؤ، ان پر خدا کا رنگ چڑھا ہے، اور جنہوں نے مصطفیٰ کا رنگ انداز اپنایا تو ان پر مصطفیٰ کا رنگ چڑھا ہے، اور یہ وہی رنگ ہے جو خدا کا رنگ ہے. صبغت اللہ، یہ وہی رنگ ہے. تو یہ رنگ چڑھتا ہے، ورنہ کسی کے ساتھ رہو، آپ بڑے سے بڑے کسی کے ساتھ رہو، تھوڑے دن تو آپ کو لگے گا میں اس کے ساتھ ہوں، مگر آپ کو تھوڑے دن کے بعد یہ اندازہ ہو جائے گا کہ اس سے مجھے کچھ ملا نہیں، اس کا کچھ بھی مجھے حاصل نہیں ہے. وزیر پوری زندگی بادشاہ کے ساتھ رہ کر کے بھی فرمان جاری بولو نہیں کر سکتا. مگر آؤ خواجہ غریب نواز کو جب دیکھو آپ، تو خدا کی قربت جب پائی، معیت جب پائی، پیر و مرشد کی صحبت پائی، رسول پاک کی سیرت کو اپنایا، تو پھر اپنے خادم کو بھیجا، خود بھی نہیں گئے. جاؤ انا ساگر سے کاسے میں پانی لے آؤ اور کہنا اس انا ساگر کو کہ خواجہ صاحب بلاتے ہیں. غریب نواز نے بلایا ہے، انا ساگر کا پانی ایک کاسے میں آ گیا. یہ رنگ تھا خدا کا. پوری کائنات اس کے تابع ہے نا، اس پر ایمان ہے نا. پھر خواجہ صاحب کے کہنے پر انا ساگر کا پانی کاسے میں آیا کیسے؟ کیونکہ رنگ چڑھ گیا تھا. مگر ہم کیوں کسی اور رنگ کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں جس کا رنگ کبھی زندگی میں چڑھے گا نہیں، اور اگر کوئی رنگ چڑھ بھی گیا تو وہ سوائے تباہی کے اور کچھ نہیں ہوگا. یہ وہ رنگ ہے، دیکھو جس پر چڑھا ہے اس نے آباد کر دیا ہے سب کو، اور اس کی سنگت میں جو آیا اس پر بھی رنگ چڑھا دیا، اس کی سنگت میں جو آیا اس پر بھی رنگ چڑھا دیا. ایسے ہی سلطان سید مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی علیہ الرحمہ کا ایک واقعہ مشہور ہے کہ گجرات میں آپ اپنے تمام مریدین کے ساتھ سفر کر رہے تھے. سفر کی بات جہاں تک آئی تو الحمدللہ پونا والے بھی خوش نصیب ہے کہ سلطان سید مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی نے سفر جو کیا ہے پوری دنیا کا بولو پوری دنیا کا 2 مرتبہ سفر کیا ہے. پوری دنیا کا ہر جگہ سے گزرے ہیں، اور ہماری خوش نصیبی یہ ہے کہ سلطان سید مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی علیہ الرحمہ پونا سے بھی گزرے ہیں. پتہ ہے آپ کو یہ بات؟ بولیے نا. یہ وہ شخصیت ہے جو پونا سے بھی گزری ہے، اور گزرتے گزرتے اپنا ایک نائب چھوڑا ہے جن کو خواجہ حسام الدین زنجانی کہتے ہیں. یہ سلطان سید مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کے خلیفہ ہے. خلفاء کی فہرست میں تقریباً 150 خلفاء ان کے موجود تھے، ان میں خواجہ حسام الدین زنجانی سرکار بھی آپ کے خلیفہ ہے، اور لکھا ہے کتابوں میں آپ 4تھے خلیفہ ہیں، ان کی اتنی قربت حاصل ہے. تو نائب مخدوم اشرف یہاں پونا میں موجود ہے. تو سیر کر رہے تھے، پوری دنیا کی 2 مرتبہ چکر لگا، پوری دنیا کا. اس زمانے میں روایتوں میں ملتا ہے کتابوں میں کہ جنہوں نے ان کی سوانح حیات لکھی وہ لکھتے ہیں کہ تقریباً 15 سال ایک چکر. کتنے سال لگے؟ 15 سال. اور دوسرا چکر جب لگایا تو وہ 10 سال میں پورا ہوا. پوری دنیا کا چکر لگایا ہے، اپنا فیض ہر جگہ بانٹا ہے. تو یہ گجرات سے گزر رہے تھے، اپنے کچھ رفقا تھے، تو وہاں پر
ان کے کچھ رفقا تفریح کے لیے باہر نکلے تو کسی مقام پر ایک ایگزیبیشن لگا ہوا تھا مورتیوں کا. پرانے زمانے میں مورتیاں تراشی جاتی تھی نا، پتھروں سے تراشی جاتی تھی، مٹی سے بنائی جاتی تھی، تو پتھروں سے تراشی ہوئی مورتیاں تھی. تو جب ان کے رفقا وہاں سے گزرے تو ان تمام لوگوں نے دیکھا کہ ایک باغ میں بہت خوبصورت مورتیاں رکھی ہوئی ہے. تو اس کو دیکھتے رہے. ایک فقیر کی مورتی تھی، اس کو بھی دیکھا. تو پھر کسی شخص نے کہا کہ بھائی یہ تو کچھ نہیں، آپ اندر جا کر دیکھو، چین سے بہترین کاریگری جو کی گئی ہے اس کی نمائش ہو رہی ہے، آپ اندر جا کے دیکھیے. سب اندر گئے. اندر جانے کے بعد ہاتھوں سے تراشے ہوئے جو مورتیاں تھی، ایک سے ایک حسین محجبین. اس میں ایک عورت کی مورتی تھی. اسی قافلے میں ان کے رفقا میں ایک مولانا گلخنی نام کے تھے. وہ بزرگ ہے، اللہ کے ولی ہے نا. گجرات میں سلطان سید مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی نے ان کو ولایت عطا کر دی اور گجرات ان کو دے دیا تھا اس زمانے میں. مگر اس وقت تک وہ آپ کے خادم تھے اور ایک مولانا تھے، مولانا گلخنی نام کے. تو انہوں نے جب اس مورتی کو دیکھا تو آپ اندازہ کر سکتے اس کا حسن و جمال کیا ہوگا کہ انہوں نے اس کو پکڑ لیا. اس مورتی کو ہم دیکھتے نا، مورتی جب جا کر کے ایگزیبیشن دیکھتے تو چیزوں کو ہاتھ لگا کر دیکھتے، تو وہ اس کو ہاتھ لگانے لگے. آپ اس بات سے اندازہ لگائے یہ مخدوم پاک کی صحبت میں رہنے والے افراد ہوں گے، یہ نفس کشی کرنے والے لوگ تھے، یاد رکھنا. تو ان کا دل تو پاک تھا، مگر جنہوں نے وہ مورتی بنائی تھی، جو کاریگر تھے، انہوں نے اس کے اندر ایسا کمال ڈال دیا تھا کہ مورتی ایسا لگتا تھا جیسے زندہ ہے، ایسا لگتا تھا جیسے زندہ ہے. جیسے آپ جاتے ہیں کسی مال میں تو کپڑے کی دکانوں میں وہ پتلے رکھے ہوتے ہیں نا، دیکھیے اس پہ کپڑے ہوتے ہیں، تو کبھی کبھی دھوکا ہو جاتا آنکھوں کو کہ وہ کوئی کھڑا ہے یا کوئی پتلا ہے نا. یہ تو آج کی بات ہے، مگر اس زمانے میں کاریگر بہت بہتر ہوا کرتے تھے، مورتی تراشتے تھے. تو جب انہوں نے دیکھا اس عورت کی مورتی کو تو اس کو چھونے لگے، اور چھونے کے بعد اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور اس پر فدا ہو گئے. آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ کیا کمال ہوگا اس مورتی میں کہ مخدوم پاک کے ساتھ رہنے والوں کی صحبت میں رہنے والے وہ ہاتھ چھوڑنے کو تیار نہیں. مولانا گلخنی کمال ڈال دیا تھا اس مورتی میں اس کاریگر نے. وہ ہاتھ ہی نہیں چھوڑ رہے، کھانا پینا سب بھول گئے، ہوش و حواس کھو گئے ان کے پورے. جس کو کہتے نا عشق ہو جاتا ہے، وہ سب بھول جاتا، اپنے ہوش و حواس سب کھو دیتا ہے، بد حواس ہو جاتا ہے. تو بالکل بھول گئے کہ میں کیا ہوں، میں کہاں کھڑا ہوں، شرم و حیا تک بھول گئے، ساری چیزیں. کوئی خوف نہ رہا، خطر نہ رہا، میں کہاں کھڑا ہوں، میں کس کا خادم ہوں، کس کے دربار سے وابستہ ہوں، سب بھول گئے. بس اس مورتی کو پکڑ کر کے کھڑے رہے. ساتھ میں جو رفقا تھے وہ ان کو کھینچتے رہے، وہ چھوڑنے کو تیار ہی نہیں. بڑا اصرار کیا، پورا دن گزر گیا، بھوکے پیاسے رہے، یہاں تک کہ لکھا ہے کہ 2-3 دن گزر گئے اور کسی نے مخدوم پاک کو اطلاع بھی نہیں کی کہ کیسے کہے. بالآخر جا کر کے اطلاع کر دی، کہاں ایسے واقعہ پیش آیا ہے. تو مخدوم پاک پہلے تو مسکرائے اور فرمایا عجیب ہے، اب کوئی ایسا ان کا خادم اس طرح سے کرے تو عجیب تو لگے گا. بہرحال کہا میں آتا ہوں. تو مخدوم پاک خود نکلے، پورا قافلہ ساتھ میں نکلا. مخدوم پاک جب نکلے تو پورا قافلہ، تو ساری کی ساری عوام دیکھنے لگی. اس مقام پر پہنچے جہاں مولانا گلخنی کھڑے تھے اور اس پتلے کو، اس بت کو عورت کو پکڑا ہوا تھا، ہاتھ تھاما ہوا تھا. وہاں جا کر کے بھی آپ مسکرائے، آپ کی آنکھوں میں آنسو آئے اور کہا عشق بھی کمال ہے. کیا کہا؟ بولو کیا کہا؟ عشق بھی کمال ہے. یاد رکھو، یہاں رک کر کے کہیں آپ غلط فہمی کا شکار نہ ہو جانا، اس لیے بات کرتا ہوں. عشق ہوتا ہے اور عشق پاکیزہ ہوتا ہے. بولو. آج کے زمانے میں جس کو عشق کہتے ہیں وہ عشق نہیں ہے. اس کی وضاحت
بہت ضروری ہے. جس کو لوگ عشق کہتے ہیں نا وہ عشق نہیں ہے. عشق جو ہے وہ محبت سے اعلیٰ درجہ ہے. میں اس لیے اس بات کی وضاحت کر رہا ہوں کہ پاکیزہ چیز پاکیزہ لوگوں کے پاس ہی آتی ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ کمال تھا اور وہ عشق تھا. وہ کھو گئے تھے اس کے حسن و جمال میں. ایک حسن تھا وہ حسین محجبین. بہرحال مخدوم پاک کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور کہا عشق بھی کمال ہے. اور اس کے بعد میں اتنا ہی کہا, کوئی دعا نہیں, کوئی وظیفہ نہیں, کوئی التجا نہیں, کوئی معروضہ نہیں. میں نے کہا نا جب خدا رنگ چڑھاتا ہے تو بندہ جو کہتا ہے وہ ہو جاتا ہے. تو مخدوم پاک کی زبان مبارک سے صرف اتنے ہی الفاظ نکلے, کاش یہ مورتی زندہ ہوتی. کیا کہا؟ لگ تو رہی تھی جیسے وہ حیات ہے مگر تھی نہیں. تو مخدوم پاک نے اپنے خیال کا اظہار کیا کہ عشق بھی کمال ہے ان کا, اور کہا کہ کاش یہ مورتی زندہ ہوتی. اتنا کہنا تھا کہ وہ زندہ ہو گئی. آج بھی لوگ اس کشمکش میں ایسا ہو سکتا ہے کیا؟ بھئی خدا کی قربت میں آ کر کو دیکھو, رنگ چڑھتا ہے, رنگ چڑھتا ہے. تو رنگ چڑھ گیا تو فوراً وہ بت جو ہے وہ مورتی میں جان آ گئی. تو یہ واقعہ جو بیان کیا ہے شیخ نظامی یمنی, جو مخدوم پاک کے خاص مرید و خلیفہ, جنہوں نے مخدوم پاک کے ہاتھ میں ہاتھ دیا تو پوری زندگی ان کو چھوڑا نہیں, پوری زندگی نہیں چھوڑا, پوری زندگی ساتھ دیا. تو وہ مخدوم پاک کے خاص خلیفہ, اور انہوں نے ہی بہت سارے واقعات مخدوم پاک کے جو ہے نا وہ کتابوں میں تصنیف کیے, لکھے ہیں. انہوں نے یہ سارا مواد جمع کیا. تو یہ شیخ نظامی یمنی جو ہے یہ فرماتے ہیں کہ مخدوم پاک نے مولانا گلخنی کا اس عورت سے نکاح کروایا. وہ زندہ ہو گئی, وہ زندہ ہو گئی. میں سلطان سید مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کی شخصیت کو سمجھا رہا ہوں. یہ وہ شخصیت ہے کہ جو مردوں کو, مردہ مطلب جو مرا ہوا نہیں, جو ایسا مردہ تھا کہ کبھی زندہ ہی نہیں تھا, اس کو زندگی دے دی. تو جو ایسوں کو زندگی دے سکتا ہے وہ ہمیں زندگی نہیں دے سکتا؟ زندگی مانگ کر دیکھو. تو مولانا گلخنی کا نکاح جو ہے مخدوم پاک نے اس عورت سے کرا دیا, اور اس کے بعد ان کو ولایت عطا کی, اور گجرات کی ولایت دے کر کے وہیں مقیم کیا, وہیں ٹھہرایا. ان کی اولادیں ہوتی رہی, اور ان کی اولادوں میں جو عورت یا لڑکی پیدا ہوتی اس کے انگلیوں میں ایک ناخون جو تھا نا, ایک حصہ ناخون کا, انگلیوں میں ایک حصہ وہ پتھر کا ہوا کرتا تھا. ایک علامت باقی رہنی چاہیے نا, تو یہ علامت باقی رہتی ہے. تو سلطان سید مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمہ یہ وہ شخصیت ہے کہ آپ کے والد محترم حضرت ابراہیم نور بخشی علیہ رحمہ, اور آپ کی بڑی تمنا تھی, آپ کو اولاد نہیں تھی, کئی سال سے دعائیں کرتے تھے, بہت سالوں سے دعائیں کرتے تھے, دعا قبول ہی نہیں ہوئی. ایک دن اسی علاقے میں ایک مجذوب بزرگ تھے, ان کا نام بھی ابراہیم تھا, مجذوب تھے, ابراہیم نام تھا. تو وہ بزرگ جو ہے بادشاہ تھے, دربار تھا. آپ تو جانتے ہیں جب بادشاہ تھے, بادشاہ ان کے والد بھی بادشاہ, تو بادشاہ کا ایک دربار ہوتا ہے اور فصیلیں ہوتی ہے, باؤنڈریز ہوتی ہے دربار کی, کوئی ڈائریکٹ انٹری اندر نہیں کر سکتا. مگر ایک رات وہ اپنے بیوی کے ساتھ گفتگو کر رہے تھے, اچانک کمرے میں دیکھا کہ مجذوب ابراہیم وہاں موجود ہے. دیکھ کر کے حیران ہوئے کہ سپاہی اتنے موجود ہے, پہرے دار اتنے موجود ہے, یہ فصیلیں پھلانگ کر تو آ نہیں سکتی, دیواری بہت بلند دیواریں تھی, تو پاسبل ہی نہیں, اندر کیسے آئے؟ حیرانی تو ہوئی, مگر چونکہ وہ بھی خدا ترس بزرگ تھے, بزرگوں کو مانتے تھے, اس لیے انہیں یقین تھا کہ یہ ابراہیم مجذوب ہی ایسا کر سکتے ہیں اور کوئی نہیں کر سکتا. وہ سامنے موجود تھے, بڑا احترام کیا, ادب کیا ان کا, ان کو بڑے مقام پر بٹھایا, دونوں میاں بیوی نیچے بیٹھے اور ان کے پاس ادب سے بیٹھے رہے. حضرت ابراہیم مجذوب خود ہی کہتے ہیں, ابراہیم نور بخشی اولاد کی تمنا رکھتے ہو؟ تو کہا ہاں, دل کی بات جان گئے. کہا ٹھیک ہے, مراقبہ کیا, آنکھیں بند کی, اور کچھ دیر کے بعد کہا تم کو 2 اولادیں دی جائے گی, ایک ہمارا ہوگا, ایک تمہارا ہوگا, ایک ہمارا ہوگا, ایک تمہارا ہوگا.
تو ہاں قبول ہے، اور نام بتایا، ٹھیک ہے، ایک ہمارا اور ایک تمہارا ہوگا۔ اور پھر کچھ دن گزرنے کے بعد آپ کے والد محترم حضرت ابراہیم نور بخشی علیہ رحمہ کو خواب میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت نصیب ہوئی، اور خواب میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی یہی بشارت عطا فرمائی، اور فرمایا جو پہلا بیٹا ہوگا تمہارا اس کا نام اشرف رکھنا اور دوسرے کا نام عارف رکھنا۔ بزرگوں اور دوستوں، یہ سلطان سید مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی یہ وہ شخصیت ہے جن کا نام مصطفیٰ نے دیا۔ کیا نام دیا؟ اشرف۔ کیا نام دیا؟ اشرف۔ جیسے امام حسن اور امام حسین کو نام بھی مصطفیٰ نے دیا تھا، حالانکہ نام مولا علی نے ان کے رکھے تھے، مگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نام بدل کر کے حسن اور حسین رکھا، تو انتخاب نام رکھنے کا مصطفیٰ کا تھا، یہاں مخدوم پاک کا نام رکھنے کا انتخاب بھی جو ہے وہ مصطفیٰ کا ہے، اشرف نام دیا ہے۔ تو اس سے پتا چلا یہ نام بھی کتنا مبارک ہے، نام دیا، اس کے بعد میں جیسی بشارت دی تھی ویسا ہی ہوا، اور تقریباً آپ کی اہلیہ کو جو حمل ٹھہرا تو ولادت سے 3 مہینہ پہلے حضرت ابراہیم مجذوب جو بزرگ تھے وہ سمنان میں اعلان کرتے گھومتے تھے، ہوشیار با ملاحظہ جہانگیر زمانہ تشریف لا رہے ہیں۔ اس طرح سے لوگ سوچتے تھے یہ کون آ رہا ہے، ایک تو بادشاہ یہاں موجود ہے، اب یہ جہانگیر جہانیاں کون آ رہا ہے؟ مگر لوگوں کو 3 مہینے کے بعد جب مخدوم اشرف کی ولادت ہوئی تب سمجھ میں آیا کہ کون آ رہا ہے۔ تو یہ اہتمام سلطان سید مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کی ولادت کے لیے ہوا۔ مختصر میں یہ ہے کہ سلطان مخدوم پاک نے پیدا ہونے کے بعد 7 سال کی عمر میں 7 قرأت سے قرآن حفظ کیا، 12 سال کی عمر میں آپ تمام علوم سے مزین ہو گئے، تمام علوم حاصل کر لیے ہر طرح کے، یعنی آپ جس کو آپ عالم کہے، مفتی کہے، کچھ بھی کہہ لیں، وہ تمام علوم حاصل کر لیے۔ اور جب 15 سال آپ کی عمر ہوئی، آپ کے والد محترم کا وصال ہوا، اس وقت آپ تخت پر جلوہ فروز ہوئے، تخت نشین ہوئے 15 سال کی عمر میں۔ 15 سال کی عمر میں یہ زمانہ بھی منگولوں کا تھا، اس وقت آپ نے جنگیں بھی کی، فتوحات بھی حاصل کیے، اور اس عمر تک آپ نے صرف علم ہی حاصل کیا ایسا نہیں، گھوڑ سواری، تلوار بازی، تیراکی یعنی سوئمنگ، تیرنا، یہ سارے ہنر سیکھے، جنگ بھی کی۔ اتنی کم عمر میں آپ بادشاہ بنے، اور اتنی کم عمر میں آپ نے سلطنت سنبھالی، عمر کے 25 سال تک، عمر کے 25 سال تک، 10 سال تک آپ سلطنت پر متمکن رہے۔ ایک کمال یہ ہے کہ اتنی کم عمر میں فتوحات حاصل کرنا، ایک جنگ کے لیے جانا تھا تو بہت سارے دربار میں جو ہے مشیر ہوتے ہیں، مشورہ دینے والے، بڑے بڑے علماء بھی تھے اس وقت۔ حضرت ابراہیم نور بخشی علیہ رحمہ کے زمانے میں بھی آپ کے دربار میں بڑے بڑے علماء کرام بیٹھا کرتے تھے، بڑے بڑے اولیاء کرام، بڑے بزرگ بھی بیٹھا کرتے تھے، آپ بڑا مانتے تھے بزرگوں کو، علماء کرام کو احترام کرتے تھے، ادب کرتے تھے۔ تو وہی معاملہ سلطان سید مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کے دربار میں تھا، تو مشورہ کیا تو سب نے کہا کہ جنگ پر آپ نہ جائے، کسی اور کو بھیج دے، مگر سرکار مخدوم پاک نے انکار کیا، کہا میں اس سے اختلاف کرتا ہوں، میں خود جاؤں گا۔ تو آپ جنگ میں شریک ہوئے، آپ نے فتوحات حاصل کی، آپ بادشاہ تھے، مگر آپ کی اس سیرت سے ہمیں سبق حاصل کرنا چاہیے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ آپ نے تمام فرائض جو بادشاہ کے ہوتے ہیں وہ بخوبی انجام دیے، بخوبی انجام دیے، عدل و انصاف سب کے ساتھ رہا، سب کی ضرورتیں پوری ہوتی رہی، غریبوں، یتیموں، محتاجوں کی مدد ہوتی رہی۔ ایک بادشاہ کی جو ذمہ داری ہوتی ہے، رعایا اس کے ذمہ ہوتی ہے،
تو رعایا کی کفالت کرنا ہوتی ہے بادشاہ کو. وہ تمام امور آپ نے بخوبی انجام دیے. سلطنت پر بیٹھتے ہوئے، اس بادشاہ کی کرسی پر بیٹھتے ہوئے تمام امور انجام دیے. ساتھ ہی ساتھ کتابوں میں لکھا ہے اس دوران آپ کی کبھی کوئی سنت نماز بھی ترک نہیں ہوئی، ایک سنت بھی نہیں چھوٹی. اب سوچو، وہ بادشاہ ہے، وہ رعایا سنبھال رہے ہیں مگر ان کی ایک سنت ترک نہیں ہوتی ہے. ہم اپنا گھر سنبھالتے ہیں تو ہماری نمازیں چھوٹ جاتی ہیں، ہمارے روزے چھوٹ جاتے ہیں. آپ بادشاہ ہے، رعایا سنبھال رہے پوری رعایا، مگر آپ کی ایک سنت کبھی ترک نہیں ہوئی. بادشاہ ہوتے ہوئے بھی آپ متقی اور پرہیزگار تھے. اور 25 سال کے بعد پھر آپ نے ارادہ کیا، وہ بھی اس لیے ارادہ کیا، اس دوران آپ کے تقوی کا عالم کیا ہوگا سوچئے. انہی 25 سالوں میں آپ کو حضرت خضر علیہ السلام تشریف لا کر کے اشغال خضریہ کی تعلیم دیا کرتے تھے. خضر علیہ السلام کو جانتے ہو؟ بولو، جانتے ہیں نا؟ خضر علیہ السلام جو موسیٰ علیہ السلام نے جن سے ملاقات کی تمنا کی تھی، وہ اشغال خضریہ اس کی تعلیم دی. اور انہوں نے ہی کہا کہ مخدوم پاک اب آپ کو نکلنا ہے، اشرف تمہیں اب سلطنت چھوڑنی ہے. پھر سلطان سید مخدوم اشرف جہانگیر نے اپنی والدہ سے اجازت لی، والدہ نے بھی اجازت عطا فرمائی، اور اس کے بعد میں بڑے اہتمام کے ساتھ مخدوم پاک اکیلے ہی تنہا نکلنا چاہتے تھے. والدہ نے کہا کہ نہیں، آپ اکیلے نہ نکلو، آپ بادشاہ ہو. بھائی کو بٹھایا تخت پر، ساری ذمہ داریاں سپرد کی، اور والدہ کے کہنے پر آپ کچھ سپاہیوں کے ساتھ، گھوڑ سواروں کے ساتھ، گھوڑا لے کر کے شان و شوکت کے ساتھ سمنا سے روانہ ہوئے. اور سمنا سے کچھ دور جانے کے بعد سپاہیوں کو روانہ کر دیا، اور روانہ کر کے کچھ دور اور آگے چلے تو دھیرے دھیرے کرتے کرتے کچھ لوگوں کو روانہ کرتے رہے. آخر میں گھوڑا رہ گیا تو اس کے بعد میں کہا کہ مجھے اس کی بھی کیا حاجت ہے، جس کے راہ میں میں نکلا ہوں وہی کافی ہے. تو گھوڑا بھی چھوڑ دیا، تنہا نکل پڑے. اور مخدوم پاک نے اسی طرح پوری دنیا کے 2 چکر لگائے ہیں، پوری دنیا کے 2 چکر لگائے ہیں. اس سفر میں بہت سارے مشائخین سے ملاقات کی. ایک خاص بات یہ ہے کہ تقریباً 12 سے 13 مشائخین، بڑے بڑے اپنے زمانے کے بزرگ، بڑے بڑے پائے کے بزرگان دین، ان سے ملاقاتیں کی اور ان سے فیض حاصل کیا. اور تمام بزرگوں نے آپ کو اپنے اپنے سلاسل کی اجازت عطا فرمائی. تو تمام 12 بڑے بڑے اولیاء کرام میں، آپ کے پیر و مرشد سمیت 12 اولیاء کرام میں کئی سلاسل آتے ہیں. اس لیے لوگ کہتے ہیں اشرفی تو ناز کر اشرف پر، کون پاتا ہے سلسلہ ایسا. تمام سلاسل جمع ہو گئے اس کے اندر، تمام سلاسل جمع ہو گئے. 12 مشائخین، 12 بزرگان دین، اس زمانے کے اولیاء کرام بڑے پائے کے بزرگ تھے. تو سب سے ملاقاتیں کرتے رہے، اور جہاں جس سے ملاقات کرتے، یہ بھی بات غور کرنے کی، جس سے ملاقات کرتے وہ آپ کا استقبال کرتے، آپ کو رکھتے، عبادات ریاضات کرواتے، اور جو نعمتیں ان کے پیر و مرشد سے ملی تھی اس کو وہ ان کے سپرد کرتے، منتقل کرتے، یہ کہہ کے کہ جو مجھے ملا ہے وہ سب میں نے آپ کو دے دیا. تو مخدوم پاک کو سب نے پوری طرح سے نوازا. اور اس کے بعد ہر جگہ یہ بشارتیں ملی. سمنان سے نکلے بنگال جانے کے لیے. کہاں جانے کے لیے؟ پنڈوا شریف، بنگال میں. وہاں آپ کے پیر و مرشد ہے، اور آپ کے پیر و مرشد وہاں آپ کا انتظار کر رہے. جیسے مخدوم پاک نے یہاں سے سمنان سے سفر شروع کیا، آپ کے پیر و مرشد کو خبر ہو گئی. پہنچنے کا عرصہ کتنا ہے پتہ ہے؟ 2 سال. کتنا؟ 2 سال لگے مخدوم پاک کو اپنے مرشد کے پاس پہنچنے میں. 2 سال تک آپ کے مرشد انتظار کرتے رہے. کیسا مرید ہوگا وہ جس کا انتظار پیر کرتا ہے؟ کیسا مرید ہوگا وہ جس کا منتظر مرشد ہے؟ مرید کو تلاش ہوتی ہے، پیر کی وہ ہے.
وہ اپنی جگہ ہے، ہر مرید کو ہوتی ہے، مگر بہت مرشد، بہت کم مرشد ایسے ہوتے ہیں جنہیں مریدوں کی تلاش ہوتی ہے کہ ایسا مرید مل جائے۔ بلکہ سفر کے دوران جتنے بڑے بڑے اولیاء کرام سے ملاقات ہوتی تھی، جہانیہ جہاں گشت علیہ رحمہ ایک بزرگ ہے، پھر جہانیہ جہاں گشت جلال الدین علیہ رحمہ بخاری بھی ایک بزرگ ہے، کئی نام کے اسی نام کے 2-3 بزرگ زمانے میں گزرے ہیں، وہ سب یہ کہتے تھے کہ ہماری بڑی تمنا تھی کہ تم ہم سے مرید ہو جاؤ، مگر حصہ تمہارا پنڈوا شریف میں لکھا ہوا ہے، علاء الدین پنڈوی کے حصے میں آیا ہے۔ بات غور کرنے والی ہے کہ ہر ولی یہ چاہتا تھا اس زمانے کا کہ مخدوم پاک میرے مرید ہو جائے۔ پیر کو ناز ہوتا ہے نا، ایسا مرید ہو تو جس کے ڈنکے 4 عالم میں بج رہے ہو، تو یہ تمنا تھی، اور ہر جگہ یہ بشارت ان اولیاء کرام نے مخدوم پاک کو عطا فرمائی کہ جلدی کرو، تمہارے مرشد تمہارے انتظار میں ہے، منتظر ہے، وہ جلدی کرو جلدی کرو۔ میں مختصر کرتا ہوں کیونکہ بڑی سوانح حیات ہے ان کی۔ تو مخدوم پاک نے اپنا سفر جاری رکھا، مشائخین سے، بزرگوں سے ملاقات کرتے رہے، فیض حاصل کرتے رہے، بالآخر پنڈوا شریف کے قریب پہنچے۔ جیسے ہی قریب پہنچے، اچھا اور ایک بات، جس ولی سے ملتے تو مخدوم پاک کے آنے سے پہلے ان اولیاء کرام کو خبر ہو جاتی، اور وہ کہتے آج ہمیں ہمارے دوست کی خوشبو آ رہی ہے، ہمارے دوست کی خوشبو آ رہی۔ تو وہی کیفیت تھی ان کے پیر مرشد کی۔ تو پیر و مرشد جو ہے ہمیشہ دروازے پر تختے کی باندھ کے دیکھتے رہتے کہ اب آئے کہ تب آئے، اب آئے کہ تب آئے۔ جو مریدین تھے وہ پریشان تھے کہ پیر و مرشد کس کا انتظار کر رہے ہیں، کس کا انتظار کر رہے ہیں۔ مگر جس وقت پنڈوا شریف میں مخدوم پاک کا داخلہ ہوا تو علاء الحق پنڈوی اٹھ کر کھڑے ہو گئے بڑی اجلت کے ساتھ۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں، اس سے صرف اس بات کو سمجھنا ضروری ہے کہ مخدوم پاک ہے کیا۔ مرشد کی کیفیت ایسی ہے، مخدوم پاک کیا ہوں گے؟ ابھی مرید نہیں ہوئے ہیں، ابھی مرید کرنا ہے۔ بھائی پیر مرید بناتا ہے کامل بنانے کے لیے، بولو کس کے لیے؟ یہاں یہ ایسا کامل مرید آ رہا ہے کہ مرشد کو انتظار ہے، ایسا کامل مرید پہلے سے بنایا ہوا ہے، بس تھوڑا سا نکھار پیدا کرنا تھا، وہ اس کے لیے پیر کی ضرورت پڑتی ہے۔ بات غور کرنے والی ہے، اتنے کامل تھے مخدوم پاک، پھر بھی مرشد کی ضرورت ہے، پھر بھی مرشد کی ضرورت ہے۔ تو یاد رکھو، مرشد بھی اسی کو ملتا ہے جس کے نصیب میں ہوتا ہے سنبھلنا، ورنہ جس کے نصیب میں گمراہی ہے اس کو مرشد نہیں ملتا۔ تو جو اپنے ایمان اور تقوی کو برباد کرنے والے ہیں، جن کا تقوی اور ایمان برباد ہونے والا ہے، اسی کو ولی کی صحبت نہیں ملتی، اور جسے ملتی ہے اس کے ایمان کی اور تقوی کی حفاظت ہو جاتی ہے۔ تو یہاں آپ کے مرشد اجلت میں اٹھے، علاء الدین مخدومی اجلت میں اٹھے اور کہا جلدی جلدی پالکی لاؤ۔ ان کی پالکی لائی گئی، کہا اور ایک پالکی لاؤ، 2 پالکی منگوائی گئی، اور پھر ایک پالکی میں آپ تشریف فرما، ایک پالکی الگ سے۔ دیکھا ہے ایسا مرید دیکھا ہے کہ جس کا پیر اپنے مرید کو ہونے سے پہلے مرید پالکی پیش کر رہا ہو۔ شان مخدوم پاک کی، اور یہ کس کی شان ہے پتہ ہے؟ جو بادشاہت چھوڑ کے نکلا ہے۔ یہ وہ بادشاہ ہے کہ بادشاہت کو ٹھکرانے کے بعد بھی آج بھی بادشاہ ہے، آج بھی سلطنت ہے ان کی۔ تو سوچنے والی بات ہے، جو بادشاہت ٹھکرا کے نکلا ہے اور اللہ کا رنگ چڑھا لیا ہے، تو آج یہ اہتمام دیکھو ان کے لیے۔ تو مخدوم پاک کے پیر و مرشد مخدوم علاء الدین پنڈوی سرکار 2 پالکی لے کر نکلے، اور جو شہر ہوتا ہے نا، تو شہر سے باہر پہنچے اور انتظار کرتے رہے۔ دور سے ہی خبر ہو گئی، ٹیکنالوجی کا زمانہ نہیں تھا، فون کوئی نہیں تھا، تار خط کا زمانہ بھی نہیں تھا، تو پھر یہ انفارمیشن کیسے آتی تھی؟ اور راستے میں جتنے اولیاء کرام تھے سب نے انفارمیشن دی، سب کو یہ معلومات تھی۔ کیوں کہ کنیکٹیوٹی جو تھی نا وہ خدا سے تھی۔ آپ ایک نیٹ ورک پہ بھروسہ کر رہے ہو آج کے زمانے میں، اور یہ کہتے ہو کہ پھر یہاں سے وہاں فون لگ سکتا ہے، ویڈیو کالنگ ہو سکتی ہے، میسج جا سکتا ہے۔ ایک انسان کے بنائے ہوئے
نیٹ ورک پہ بھروسہ کرتے ہو تو آپ سوچئے جس خدا نے روحانی نظام بنایا ہے اور وہ روحانی نظام اور روحانی اختیار اولیاء کرام کو دیا ہے، اس نیٹ ورک کا کمال دیکھیے کیا اس زمانے میں 700 سال پہلے کی بات ہے، تقریباً 700-800 سال پہلے کی بات ہے یہ، تو سب کو خبر ہو گئی تھی، سب نے معلومات دی، تو آپ کے مرشد کو بھی خبر ہو گئی، پہنچے شہر کے باہر، اور شہر کے باہر پہنچ کر کے انتظار کرنے دے، تھوڑا ہی وقت گزرا تھا کہ مخدوم پاک تشریف لائے، اور جیسے ہی علاء الحق پنڈوی سرکار کو دیکھا قدموں میں گر گئے، قدم بوسی کی، پھر مخدوم پاک سے کہا کہ آپ پالکی میں بیٹھیے، مخدوم پاک نے انکار کیا، کہا نہیں میرا حکم ہے، اب جب مرشد کا حکم ہوتا ہے تو ٹالا نہیں جا سکتا ہے۔ اس استقبال کے ساتھ آپ کے پیر و مرشد نے آپ کو پنڈوا میں اپنے خانقاہ میں بلایا۔ یہ ہے سلطان سید مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی۔ پھر اس کے بعد وہاں رکھا، اتنا کامل مرید تھا، پھر بھی مخدوم پاک نے آپ کے پیر و مرشد کے دربار میں پہلے 6 سال گزارا وقت، پھر اس کے بعد میں 4 سال گزارا وقت، پھر اس کے بعد کچھ اور وقت گزارا، اس طرح سے آخری میں 2 سال کچھ گزارا، تقریباً بتایا جاتا ہے کہ 12 سال آپ نے پیر و مرشد کی خدمت میں گزارے، اور جانے کی تمنا نہیں تھی آپ کی، مگر آپ کے پیر و مرشد نے کہا کہ جانا پڑے گا، اب تم اتنے باکمال ہو گئے ہو کہ جیسے ایک میان میں 2 تلواریں نہیں رہ سکتی، ایسے ایک جگہ 2 ولی نہیں رہ سکتے، آپ کو یہاں سے نکلنا پڑے گا۔ پھر اس کے بعد وہاں سے آپ نے دوسرا سفر طے کیا۔ واقعات تو بہت سارے ہیں آگے کے دلچسپ واقعات، مگر بات یہ ہے کہ سلطان سید مخدوم پاک کا جہاں ہم نام لے رہے ہیں، ان کا تذکرہ کر رہے ہیں، ہمیں تھوڑی کوشش یہ بھی کرنی ہے، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان کا رنگ ہم پر چڑھے تو ان کے مشن کو آگے بڑھانے کی، کیا ان کے مشن کو آگے بڑھانے کی، ان کا مشن کیا ہے؟ تو سوچو نا، بادشاہ ٹھکرا کے کوئی نکلا ہے تو کیوں نکلا ہے؟ سلطنت ٹھکرا کے۔ ہماری ریس کہاں کی پتہ ہے؟ ہم بادشاہ بننا چاہتے ہیں۔ کوئی گھر کا بادشاہ بننا چاہتا ہے، کوئی شہر کا بادشاہ بننا چاہتا ہے، نہ تو نہیں کہہ سکتے آپ۔ ہر آدمی چاہتا ہے نا میں سیٹل ہو جاؤں، سیٹ ہو جاؤں، فائنینشلی بھی گروتھ ہو جائے، میری پروگریس ہو جائے میرا۔ یہ سوچو بادشاہت ہے، کیا کمی ہے؟ پیر رکھنے کے لیے زمین کے نیچے، زمین پر پیر رکھنا بھی مشکل ہے، ان کے لیے نیچے مخمل ہوتا ہے، اور وہ دربار چھوڑ کر کے جہاں قالین بچھی ہوتی ہے، نرم نرم سونے کے لیے نرم نرم گدے ہوتے ہیں، یہ سب چھوڑ کر کے مخدوم پاک کس کے لیے نکلے؟ بولو، اللہ تو وہاں مل چکا تھا ان کو، اللہ تو مل چکا تھا، خضر علیہ السلام تعلیم دے رہے ان کو، حاجت کس کی ہے؟ متقی پرہیزگار سب ہے، بولو ہمارے لیے، کس کے لیے؟ اور جو اللہ کے لیے کچھ کرتا ہے نا تو اس کا وہ عمل اسلام کے لیے بھی ہوتا ہے اور بندوں کے لیے بھی ہوتا ہے۔ ہم اپنی زندگی اپنے لیے بھی نہیں جی رہے، ہم اپنی زندگی اسلام کے لیے بھی نہیں جی رہے، اللہ کے لیے جینا تو بہت دور کی بات ہوگی، ہے نا یہ سچائی؟ بولو، اگر ہم نمازیں نہیں پڑھ رہے تو ہم اپنے لیے بھی نہیں جی رہے، اگر ہم گناہوں سے نہیں بچ رہے تو ہم اپنے لیے بھی نہیں جی رہے، یہ حقیقت ہے۔ اگر ہم گناہوں سے پرہیز نہیں کرتے، نیکیاں نہیں کرتے، نیک نہیں بنتے، گناہوں بری زندگی کو چھوڑتے نہیں تو ہم اپنے لیے بھی نہیں جی رہے، مگر جو لوگ ایسا کرتے وہ کس کے لیے جی رہے؟ کم سے کم اپنے لیے تو جی رہے کہ اپنی آخرت سنور جائے۔ مگر آپ غور کریں، کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے بندوں کے لیے جیتے ہیں، اسلام کے لیے جیتے ہیں، کس کے لیے؟ دین کے لیے بھی جیتے ہیں۔ اب دین کے لیے جینے کا کنسپٹ الگ ہے، دین کے لیے جینے والے دین کی اشاعت کرتے ہیں، تبلیغ کرتے ہیں، جد و جہد کرتے ہیں، یہ بھی ہوتا ہے، مگر کچھ بندے ایسے ہوتے اللہ کے جو اللہ کے لیے جیتے ہیں تو ان کا جینا اسلام کے لیے بھی ہوتا ہے، اپنے لیے بھی ہوتا ہے اور اللہ کے لیے بھی ہوتا ہے۔ تو اس لیے جہاں مخدوم پاک کا تذکرہ ہم کرتے ہیں، ان کا جشن ہم مناتے ہیں، ان کا عرس ہم مناتے ہیں،
اگر آپ یہ چاہتے کہ ان کا مخدوم فیضان بھی ہم کو میسر آئے تو صرف اس طرح سے یہ ممکن بولو نہیں ہے، ان کے مشن کو آگے بڑھانا پڑے گا، اور ان کا جب مشن آگے بڑھائیں گے تو خدا کی رضا بھی ملے گی، مصطفیٰ کی رضا بھی ملے گی، اور مخدوم پاک کی رضا بھی حاصل ہو جائے گی۔ اس لیے تھوڑی سی ہمت کرو، اب آپ اتنے آئے ہیں، آپ کا مشن یہ ہے کہ آپ مسجد میں تعداد کو بڑھاؤ، دو لوگوں کو دعوت دو۔ ہم اہل سنت جماعت ہے، ہم حق پر ہے، تو حق پر ہونے کے بعد ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنے ساتھ والوں کو بھی اس عمل پر، اس صراط مستقیم پر، نیکی کے راستے پر چلانے کی کوششیں کریں۔ یہ ذمہ داری صرف علماء کی نہیں ہے، یہ ذمہ داری صرف مشائخین کی نہیں ہے، ہر ایک کی ذمہ داری ہے، یہ ہر ایک کی ذمہ داری ہے۔ اور اسی طرح سے ہم اپنے بزرگوں کو راضی کر سکتے ہیں، ان کے مشن کو آگے بڑھائے۔ تو جو مشن لے کے مشائخین چلتے ہیں، جو مشن لے کر کے علماء کرام ائمہ مساجد چلتے ہیں، ان کا تعاون کرے، ان کی مدد کرے، اور اس مشن کو دھیرے دھیرے آگے بڑھانے کی کوشش کرے۔ ورنہ صرف جلسے کرتے رہ جائیں گے، فاتحہ خوانی کریں گے تو تذکرہ تو ہو جائے گا، ان کا روحانی فیضان نہیں ملے گا۔ تو ان کا روحانی فیضان کی اگر تمنا رکھتے ہو تو پہلے متحد ہو جاؤ، اور متحد ہو کر کے اس کام کو بڑھانے کی کوشش کرو۔ اگر مخدوم پاک یہاں تک نہیں آئے ہوتے پونا تک تو خواجہ حسام الدین زنجانی سرکار ہم کو فیض نہیں بانٹتے۔ تو اتنا فیضان انہوں نے بانٹا ہے، یہ ان کا صدقہ ہے۔ دعا ہے کہ مخدوم پاک کا روحانی فیضان اللہ ہم سب کو عطا فرمائے، ان کی نظر کرم سے ہماری تمام مشکلات کو حل فرمائے، اور ان کی خصوصی روحانی نظر سے ہماری زندگی سنوار دے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔